ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا ناول قلبی محبت کی قسط نمبر 48 لے کر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ غشی کسی کیفیت میں تھی جب ایک مدھم سی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آواز ارشمان کی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی؟ پھر اتنی ہی مدھم مگر محبت سے لبریز نعمان کی آوازیں کانوں تک رسائی حاصل کرنے لگی۔ ڈر لاحق تھا کہ آنکھ کھلے گی تو یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ شاید وہ خواب تھا، مگر خواب میں ارشمان آئے تو سمجھ آتا ہے وہ بیٹا تھا، اس کی چاہ تھی۔ مگر نعمان کی آوازیں کیوں؟ کیا دل کو اس کی بھی چاہتی؟ کیا واقعی اس کا دل اب نعمان کی چاہ رکھنے لگا تھا؟ آواز کے ساتھ ساتھ محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا ہاتھ چھو رہا ہو۔ اس لمس کو بخوبی پہچانتی تھی وہ، مانے یا نہ مانے، اس لمس کی چاہ و طلب تھی اسے۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ نعمان اس کے پاس ہو؟ وہ تو ان ظالم درندوں کی قید میں تھی۔ ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا، جسم کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وہ ٹھٹرنے لگی، پھر محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی نرم و گرم چیز اس کے وجود پر ڈالی ہو، جس سے سردی کا احساس کم ہوا۔ دماغ کام کر رہا تھا، مگر آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، یا شاید وہ خود ہی اس قدر خوفزدہ تھی کہ جاگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر اسی حالت میں رہی۔ انم اپنے گالوں پر اپنے شوہر کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر اس نے ڈرتے ڈرتے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ آخر کار وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلا چہرہ نظر آیا اسے دیکھ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھیک ہو؟ اس کی محبت و فکرمندی سے بھری آنکھیں دیکھ وہ جذباتی ہو گئی، اس قدر جذباتی کہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ اتنی گرم جوشی سے سینے سے چمٹی تھی کہ نعمان ہکا بکا ہوا۔ پہلی بار نعمان نے نہیں، اس دشمن جان نے نعمان کو اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ ایسا جکڑا جیسے اب کبھی جدا نہیں ہونا چاہتی اس سے۔ ایک منٹ تو وہ خاموشی سے لپٹی رہی۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے شوہر کے پاس ہے، اپنے محافظ کے پاس۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں تمہارے پاس، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ اس کی کمر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ اس کے حوصلہ و طاقت دینے والے جملے سنتے ہی وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ ان کچھ گھنٹوں میں اس پر کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں نعمان کو ذرا خبر نہیں۔ وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ بس طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اس نازک وجود کو اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی محبت سے گویا ہوا۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ کتنے سوال تھے اس نوجوان کے ذہن میں، مگر انم کی حالت دیکھ اس نے نہ پوچھے۔ وہ ڈر گیا تھا۔ ڈر کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ۔ جس طرح وہ رو رہی تھی، نعمان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا۔ وہ پھر سے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر نرس نے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا، جس کے لگتے ہی وہ چند لمحوں میں واپس نیند کی آغوش میں لوٹ گئی۔ نعمان نے بہت آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ انم کے بے رنگ و نڈھال چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ماضی: مسٹر ولید و مسز ولید، ہم آپ کو مسز نعمان ولید کے اغوا اور ان کے گواہ پر جان لیوا حملہ کرنے پر اریسٹ کرتے ہیں۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر ہتھکڑی ولید صاحب کے آگے کی تو انہوں نے لہو رنگ آنکھوں سے نعمان کو دیکھا۔ ہزاروں شکوے و شکایت سے بھرپور تھی وہ آنکھیں۔ ابھی دوسرا پولیس والا آمنہ بیگم کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ لال پیلی ہو کر غراہٹ کے ساتھ بولی، وہیں رک جاؤ، مجھے اریسٹ کرنے کے لیے کسی لیڈی آفیسر۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ نعمان کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے نکال کر سیل کی اسکرین دیکھی تو اسکرین پر ایک ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا میں مسٹر نعمان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ کسی انجان شخص کی آواز تھی جو وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ جی بولیں، میں نے آپ کی نیوز دیکھی تھی۔ میں نائٹ شفٹ کر کے گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں آپ کی وائف سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی نظر آئیں۔ ان کے پاؤں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں انہیں ہسپتال لے آیا ہوں، مگر یہ ہسپتال والے ایڈمٹ نہیں کر رہے، اس لیے آپ جلدی آ جائیں یہاں۔ اس شخص نے پھولے پھولے سانس لیتے ہوئے اجلت سے اپنی بات کہی۔ نعمان کو وہ محسوس ہوا جیسے وہ ڈرا ہوا ہو۔ آج کل پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ یہاں لوگ کسی کی مدد کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس کی بات سنتے ہی نعمان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہسپتال کا نام بولو جلدی، میں آ رہا ہوں۔ نعمان تیزی سے باہر کی جانب لپکتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ بات کرتے کرتے باہر نکلتا، اس سے قبل ہی ولید صاحب نے اسے زور سے آواز دی، نعمان!
جس پر اس کے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مل گئی تمہاری بیوی؟ ولی صاحب تیزی سے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ ان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی کہ بس نہ چلتا ہو اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھ سے گلا دبا دے۔ دیکھ لیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری بیوی کے غائب ہونے سے۔ یقین جانو، اگر ہمیں اسے غائب کرانا ہوتا تو وہ تمہیں یوں زندہ واپس نہ ملتی۔ اب تو یقین کرو، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ان سب میں۔ آمنہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھرے زکام بھری آواز میں چیخیں۔ اس لمحے نعمان بہت شرمندہ سا ہوا۔ کیا واقعی اس نے جلد بازی کر دی تھی ان پر الزام لگانے میں؟ مگر اس کے والدین نہیں تو پھر کون؟ کون تھا وہ شخص جس نے اس قدر پلاننگ سے انم کو اسپتال سے غائب کیا؟ اس کے پاس وقت نہیں تھا، نہ جانے انم کس حال میں تھی۔ وہ پولیس کو اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ان پولیس والوں نے ولی صاحب کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے آزاد کیا۔ اگلے ہی پل ولی صاحب و آمنہ بیگم نے ایمبولینس کی آواز سنی۔ زبیر کے خون آلود وجود کو اسٹریچر پر لٹا کر وہ لوگ تیزی سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اگلا سین۔ ڈاکٹر کیا اس کے ساتھ مطلب وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس حسین نوجوان کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کیسے پوچھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر کسی کی گندی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی عزت سے کھلواڑ کر کے اسے تباہ و برباد کر گیا ہے ان چند گھنٹوں میں۔ یہ تصور بھی جان لیوا تھا۔ انم کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کی اوپری کھال غائب تھی، جس کے سبب اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک سڑک پر پڑی ملی تھی۔ مانا کپڑے سلامت تھے مگر دوپٹہ نہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد جس طرح وہ روئی، نعمان کی روح فنا کر گئی تھی۔ پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ عزت کس چیز کا نام ہے۔ آج سمجھ آیا تھا کہ عورت کی عزت کیا شے ہے۔ کیا کبھی سوچا تھا اس نے ایک دن اس لڑکی کی عزت اس سے کہیں زیادہ اسے محبوب ہو جائے گی؟ اتنی محبوب کہ لگ رہا تھا جان نکل جائے گی اگر ڈاکٹرنی نے ٹیسٹ کے بعد تصدیق کر دی اس کے لاحق خوف کی تو۔ اس نے انم کا مکمل ٹیسٹ کروایا تھا لیکن اب رزلٹ سننے سے ڈر رہا تھا۔ جتنی دیر میں انم کے ٹیسٹ ہوئے اور رپورٹس آئیں، وہ پورا دورانیہ کس قدر اذیت میں گزرا تھا وہ بس وہ نوجوان ہی جانتا تھا۔ رخسار کا ریپ کیا گیا تھا قتل سے پہلے۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ مزید خوفزدہ ہوا۔ اتنا خوفزدہ کہ ہسپتال کے اس چھوٹے سے کمرے میں جا پہنچا جو نماز کے لیے مخصوص تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت بھی قضا ہونے کے قریب تھا۔ وہ بیٹھ گیا ہار ماننے والے انداز میں، بہت تھکی ہوئی حالت میں۔ اگر وہ اپنی بیوی کی عزت ہی نہ بچا سکا تو اب کیا باقی رہ گیا تھا زندگی میں؟ وہ سر سجدے میں گرا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ پہلے اس کی محبت اور اب اس کی بیوی۔ کوئی بھی مرد ٹوٹ جائے، وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ کتنا عجیب ہے کہ اس کی عزت لوٹنے والا ہی تیرے در پر اس کی عزت کی حفاظت کی دعا مانگنے آیا ہے۔ مالک تو نے اس کی عزت کو میری عزت بنا دیا۔ آج اس سے کہیں زیادہ میں تڑپ رہا ہوں، اس خوف سے کہ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ خوف میری جان لے رہا ہے۔ بے شک تو کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یا میرے مالک، میں خطا کار ہوں، بدکار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، مگر اس لڑکی نے نہیں کیے۔ وہ تو مظلوم ہے، پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ وہ مالک رحم کر، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نگاہ کر۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک صرف تو ہی ہے جو میرے دل کا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ مالک اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہوئی تو مجھ جیسا بدکار کہاں جائے گا؟ تو صرف نیکوں کا تو خدا نہیں نا، تو میرا بھی تو رب ہے۔ تو کرم کر، میرے خوف کو حقیقت کا روپ نہ دے۔ میں مر جاؤں گا، مجھے پتا ہے وہ بھی مر جائے گی۔ نہیں نہیں، پیشنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی یا زبردستی نہیں کی گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا لیڈی ڈاکٹر کو اس کی بات سمجھنے میں، لیکن وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے مطمئن انداز میں گویا ہوئی، جسے سن نعمان کی جان میں جان آئی تھی۔ لگا جیسے منو بوجھ ہٹا ہو سینے سے۔ اس نے ایک گہرا سکھ کا سانس بھرا۔ تو پھر وہ ایسے کیوں رو رہی تھی جیسے کوئی قیامت آ کر گزری ہو اس پر؟ وہ الجھ کر ہلکے سے بڑبڑایا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ان چند گھنٹوں میں؟ یہی سوال اب اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے ناخنوں کو جڑ سے کھینچ کر کسی آلے سے نکالا گیا ہے، اور جس طرح ہوش میں آنے کے بعد وہ روئی ہے، یقیناً اسے ذہنی طور پر ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ٹھیک طرح تو خود انم ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ابھی اسے ذہنی طور پر مکمل نارمل ہو جانے دیں۔ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ اس کی جان لے سکتا ہے۔
اس لیے آپ کو بہت سنبھل کر اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ نعمان نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس لمحے شدت سے دل چاہا کہ یا تو خود مر جائے یا ان لوگوں کو مار دے جنہوں نے اس کی بیوی کو موت کے منہ تک پہنچا دیا ہے۔ وہ پہلے بھی کہاں نارمل تھی، بیچاری کو اکثر پینک اٹیک آتے تھے۔ وہی جانتا ہے کتنی مشکل سے اس لڑکی کو خود سے اور ارشمان سے مانوس کروایا۔ معاملہ مزید سنگین ہو گیا تھا۔ اب تو بات جان پر ہی بنائی تھی، وہ سر نہ پکڑے تو کیا کرے؟ آخر کون تھے وہ لوگ جو انم کو اغوا کر کے ہسپتال سے لے گئے، حتیٰ کہ اس کے نام پر ایک چھوٹا جھوٹا خط بھی لکھ ڈالا؟ اگر اسے انم کی ہینڈ رائٹنگ کی پہچان نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہی گمان کرتا کہ وہ اسے خود چھوڑ کر چلی گئی۔ انگنت سوال چل رہے تھے ذہن میں کہ اگر ان سب کے پیچھے اس کے والدین نہیں تو پھر کون ہے وہ شخص جو اس کی خوشیوں کا دشمن بنا ہوا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے اس سے؟ کیوں پیچھے پڑا ہے؟ وہ ڈاکٹرنی سے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد انم کے روم میں چلا آیا۔ روم میں داخل ہوتے ہی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ آپ لوگ یہاں؟ ولی صاحب و آمنہ بیگم انم کے پاس ہی کھڑے تھے، جنہیں دیکھ وہ حیرت سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنی بہو کو دیکھنے آئے تھے۔ آمنہ بیگم کے منہ سے انم کے لیے بہو کا لفظ سن اسے زبردست چونک لگا۔ یقین نہ آیا اپنے کانوں پر۔ کیا سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا تھا آج؟ تم نے بتایا کیوں نہیں ہمیں کہ یہ رخسار نہیں؟ ابھی وہ حیرت کے عالم میں ہی کھڑا تھا کہ آمنہ بیگم تیزی سے بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی انم رخسار کی ہی چھوٹی بہن ہے، وہی اسٹیٹس ہے اس کا بھی جو رخسار کا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رخسار اور انم میں فرق کیا ہے۔ وہی ذات، وہی باپ، وہی خاندان، وہی اسٹیٹس۔ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وہ الگ بات ہے تمہاری غیرت مر گئی ہے محبت کا کلمہ رٹتے رٹتے۔ ایک جسم فروش عورت اور ایک شریف گھریلو لڑکی کیسے برابر ہو گئے؟ ولی صاحب جو سرخ چہرہ لیے کھڑے تھے وہ دانت پیستے ہوئے واضح الفاظ میں گہرا طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو پلیز چلے جائیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان نہ کریں۔ وہ دونوں ہاتھ ہار ماننے والے انداز میں چہرے کی سیٹ تک اونچا کر کے جوڑتے ہوئے بیزاریت کی انتہا کو چھوتا دبے دبے غصے میں بولا، ارشمان کو ہوش آ گیا ہوگا، یہ جانتا تھا وہ، مگر انم کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ پھر دوسری جانب اس کا جگری یار الگ ہسپتال میں پڑا تھا جسے وہ دیکھنے تک نہیں جا سکا۔ اس کے تینوں پیارے تین الگ الگ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ نعمان ولید کی تو پوری دنیا ہی بکھری پڑی تھی، ایسے میں وہ کسی سے لڑنا تو دور بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نعمان ہم یہاں صلح کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہ بدتمیزی مت کرو۔ الیکشن سر پر کھڑے ہیں اور تمہاری بے وقوفیوں کی بدولت پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی غریب بہو کو اغوا کروا دیا ہے۔ آمنہ بیگم فوراً ہی دبی دبی غراہٹ کے ساتھ بولی۔ غراہٹ کے ساتھ ولی صاحب کے آگے آتے ہوئے نعمان کو بغور دیکھ سمجھانے والے انداز میں بولی، تو ابھی بھی آپ لوگ سودے بازی کرنے آئے ہیں؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر بے یقینی سے طنزیہ مسکراتے دل جلے انداز میں گویا ہوا، جو چاہے سمجھو، یہ تماشا تم نے شروع کیا ہے، اب تم ہی ختم کرو۔ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیوی بچے کے ساتھ ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ، میڈیا پر دیا اپنا بیان واپس لو، کہو کہ ہماری مخالف پارٹی نے تمہاری بیوی کو اغوا کر کے تم سے زبردستی ہمارے خلاف بیان دلوایا، ہو سکے تو مگرمچھ کے آنسو بھی بہا لینا۔ ولی صاحب اپنے روبدار انداز میں ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگے، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھنے لگا، کیونکہ یہ رائتا سارا تمہارا پھیلایا ہوا ہے۔ اب جو کہانی گھڑنی ہے گھڑو، مگر ہمارا نام صاف کر کے نکال دو، سمجھے؟ ورنہ جس الزام میں تم نے میرا اور میری بیوی کا نام خراب کیا ہے وہ الزام بہت جلد سچ کر کے دکھا دوں گا تمہیں، یاد رکھنا میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ ولی صاحب انگارے چباتے ہوئے دھاڑے، ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے نعمان۔ اب جب جنگ چھیڑ ہی دیے تو یہ مت سمجھنا کہ میں باپ ہوں تو لحاظ کر جاؤں گا۔ ان کے آخری جملے پر وہ بے اختیار ہی طنزیہ مسکرا دیا۔ مجھے کسی لحاظ کی آپ سے امید ہے بھی نہیں، وہ نخوت سے کہتا منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ چلو آمنہ یہاں سے۔ ولی صاحب غصے سے جذبز ہو کر کمرے سے لمبے قدم بھرتے باہر چلے گئے تھے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم والدین ہیں تمہارے، دشمن تھوڑی، ادھر دیکھو میری طرف۔ آمنہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روحانسا لہجے کے ساتھ کہا، پھر اسے اپنی جانب موڑنے لگی، میری طرف دیکھو تو صحیح،
نعمان ان کے زبردستی اپنی جانب موڑنے پر مڑ ضرور گیا تھا مگر نظر جھکا لی. وہ اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس کی فیملی اسپتال کے بیڈ پر تھی. اس کے باوجود ماں باپ کی شفقت کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنی کرسی کی پڑی تھی. جیسے وہ دونوں ان کے تو کچھ لگتے ہی نہ ہو. دیکھو تو صحیح. بڑی محبت سے اس کے چہرے پر پیالہ بنا کر خود کو دیکھنے پر مجبور کیا. میری جان مجھے ایک موقع تو دو. یقین جانو میرے لیے صرف تم اہمیت رکھتے ہو. صرف تمہاری خاطر میں رخسار کے لیے بھی نہ صرف خود راضی ہوئی تھی بلکہ تمہارے ڈیڈ کو بھی کیا تھا. اگر اس کا قتل نہ ہوا ہوتا تو آج وہ میری بہو ہوتی اور صرف میری جان تمہاری خاطر میں اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتی. کیوں تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو؟ میں ماں ہوں تمہاری. تمہاری خاطر تو میں تمہارے ڈیڈ سے بھی لڑ جاؤں. ان کی محبت سے لبریز گفتگو سننے کے باوجود بھی اس وجیحہ مرد کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہ ابھرا. کوئی اپنائیت نہیں, کوئی محبت نہیں. یقیناً وہ اعتبار نہیں کرتا تھا ان پر. ان کی بے اعتبار آنکھیں آمنہ بیگم اس کی بے اعتبار آنکھیں آمنہ بیگم کا دل جلا رہی تھی. ان کی اکلوتی اولاد ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر سالوں سے ان سے منہ پھیرے بیٹھی تھی. وہ کیسے نہ جلتی, کیسے نہ کڑتی. اس طرح بے اعتباری سے نہ دیکھو. میں مر جاؤں گی. ماں ہوں تمہاری نعمان. وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. بہت ٹوٹا سا لہجہ تھا ان کا. اس قدر ٹوٹا کہ نعمان کو احساس شرمندگی ہوا. لگا جیسے وہ غلط سلوک کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ. پلیز بس ایک بار اپنی ماں پر اعتبار کر کے دیکھو. میں سب ٹھیک کر دوں گی. بس انم کو اور میرے پوتے کو لے کر گھر آ جاؤ. وہ میرا پوتا ہے, میرے بیٹے کا بیٹا. تم باپ بیٹے کی لڑائی میں پس رہی ہوں. ایسا نہ کرو میرے ساتھ. مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو میرے پوتے اور بہو سے دور رکھ کر؟ کیا تم نہیں چاہتے وہ اپنی دادی کی گود میں کھیلے, اپنے دادا سے ناز اٹھوائے؟ وہ ہمارا پوتا ہے. جب تک علم نہیں تھا یقین کرو کوئی جذبہ نہیں تھا, مگر جب سے پتا چلا دل تڑپ رہا ہے اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے, اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے. وہ خاصا جذباتی لہجے میں نعمان کا سیدھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولے چلی جا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دھیمی سی آواز آئی. نعمان. انم کو ہوش آ گیا تھا. نعمان کا ہاتھ آمنہ بیگم کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی نعمان نے دیکھا کہ وہ دشمن جاں ہوش میں آ رہی ہے, وہ تیزی سے اپنی ماں سے بے دہانی میں ہاتھ چھڑا کر انم کی جانب بڑھا. مانا اس کا یہ عمل اپنی ماں کا دل دکھانے کے لیے دانستہ طور پر نہیں کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود آمنہ بیگم اپنا خالی ہاتھ دیکھ جل بھن کر سامنے لیٹی لڑکی کو خار کی نگاہ سے دیکھنے لگی. سب ٹھیک ہے, میں ہوں تمہارے پاس. اس کی آنکھ کھلی تو اپنے محافظ کا چہرہ دیکھ دل کو اطمینان آیا. نعمان نے اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا. ریلیکس, سب ٹھیک ہے. نہیں بھی ہے تو میں کر دوں گا. یقین رکھو مجھ پر. مانا مشکل ہے مگر پلیز یقین رکھو. کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یقیناً وہ ابھی بھی صدمے کی حالت سے دوچار تھی. انم الجھی ہوئی تھی کہ وہ ہسپتال کیسے پہنچی, احتشام ابرار کے لوگ کہاں گئے, انہوں نے اسے چھوڑ کیسے دیا. ذہن اس قدر سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ نعمان کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر تو آ رہے تھے مگر وہ حسین نوجوان کیا بول رہا تھا وہ نہیں سن پا رہی تھی. انم بیٹا. اچانک کسی نے بڑی میٹھی آواز میں اسے مخاطب کیا. اس نے نظر آواز کی سمت کی تو سامنے نعمان کی والدہ کو کھڑا پایا. انہیں ٹی وی پر ہی دیکھا تھا آج تک, ریئل لائف میں تو پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی. پہلی ہی نگاہ میں انم کو وہ بہت خوبصورت لگی. بلا شبہ نعمان خوبصورتی میں ان پر ہی گیا تھا. پھر اچانک اپنی ماں کے کہے آخری جملے کانوں میں گونجنے لگے. نعمان ولید کا سگا ماموں ہے احتشام ابرار, اور اب تم بھی وہ رخسار والی غلطی دہرائی رہی ہو. ڈرو اس وقت سے جب نعمان کی ماں اپنے بھائی کو تمہارے پیچھے لگائے, کیونکہ احتشام ابرار وہ بلا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگے. بس ان جملوں کا یاد آنا تھا. وہ ڈر کر تیزی سے اٹھی. نعمان نے اس کے پھرتی سے کیے عمل پر حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ انم کی گرے آنکھوں کو جن میں خوف کا راج تھا. کیا انم موم سے ڈر رہی ہے؟ نعمان نے یہی سوچتے ہوئے اپنی ماں کی جانب مشکوک نگاہ سے دیکھا. ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہاری ساس ہوں, اور ساس تو ماں جیسی ہوتی ہے. آمنہ بیگم نے جب نعمان کی نگاہوں کو مشکوک دیکھا تو فوراً ہی اس کے بیڈ کے پاس آ کر اس کے نزدیک چیئر پر بیٹھتے ہوئے لال و گرم رخسار پر نرمی سے ہاتھ رکھ اپنائیت سے گویا ہوئی. میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے. پھر میرے بیٹے کے بچے کی ماں ہو تم. تم سے ملنے نہ آتی تو دل کو قرار کیسے آتا. یقین جانو جب سے تمہارے اور اپنے پوتے کے بارے میں پتہ چلا ہے میں تو بے چین سی ہو گئی ہوں. تم بھی ایک ماں ہو انم. تم تو سمجھ سکتی ہو نا میرے جذبات کو.
میرا ایک پوتا ہے اور مجھے اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھا گیا. تم خود بتاؤ، کیا یہ ایک دادی کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ ارے پوتے تو دادی کی جان ہوتے ہیں، پھر میرے کون سے 3-4 بیٹے ہیں؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ ایک دادی کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ ارے پوتے تو دادی کی جان ہوتے ہیں، پھر میرے کون سے 3-4 بیٹے ہیں؟ تم ہی سمجھاؤ اسے. ایک ماں اپنی اولاد پر کس قدر جان نچھاور کرتی ہے. نہ جانے یہ کیوں مجھ سے ناراض ہوئے بیٹھا ہے. مانا اس کے ڈیڈ اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر اسے واپس گھر بلا رہے ہیں، مگر میں تو ماں ہوں نا. وجہ کچھ بھی ہو، میرا بیٹا گھر آئے، وہ بھی اپنی بیوی بچے کے ساتھ، تو اس سے زیادہ میرے لیے اور خوشی کی بات کیا ہوگی. پلیز بیٹا گھر چلو ہمارے ساتھ. انہوں نے انم کا ہاتھ پکڑ کر نہایت جذباتی انداز میں منت کی. ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے وہ آنسو بھی بہاتی نظر آ رہی تھی. انم ایک عام سی لڑکی تھی، ان کے آنسو دیکھ وہ پگھلنے لگی، جبکہ نعمان سخت تاثرات چہرے پر سجائے ان کے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے تھا. انم کنفیوز ہو کر کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی نعمان کو. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمیسا خاتون نے جو آمنہ بیگم کے متعلق بتایا، کیا وہ جھوٹ تھا؟ وہ رمیسا ہی تھی جس نے اسے رخسار کے قتل کیس میں پھنسایا تھا. اس مکار عورت پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی وہ، لیکن نہ جانے کیوں آمنہ بیگم سے ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا اسے. موم، میری بیوی کو اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے، اس لیے پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں، یہی بہتر رہے گا. نعمان نے انم کے چہرے پر الجھا پن اور خوف کے آثار دیکھ فوراً ہی دانت پیستے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہو کر سختی سے کہا. آمنہ بیگم کچھ دیر وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے کے بعد چلی گئی تھی. جاتے جاتے انہوں نے پھر ایک بار انم پر زور دیا کہ نعمان اور ان کے پوتے کو لے کر ہسپتال سے چھٹی کے بعد ان کے گھر آئے. ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دو، میں دیکھ لوں گا انہیں. انم بہت الجھی اور پریشان سی نظر آ رہی تھی. اس خوبرو نوجوان نے اس سے لگ کر بیٹھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کو اس کے گرد ہائل کر نازک وجود کو خود سے لگا کر نرمی سے حوصلہ دیا. وہ لڑکی نہیں جانتی اس کی خاطر صرف ایک رات میں رضا نے کتنے ہی طاقتور لوگوں کے دشمنیاں موڑ لی تھی. اس خوبرو نوجوان نے. ارشیمان، وہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی آواز سنی تھی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی چاہ میں تڑپ رہی تھی. اسے ہوش آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہے بالکل. جب تم دوائیوں کے زیر اثر تھی تو میں نے ویڈیو کال پر اسے تمہیں دکھایا تھا، تب وہ تمہیں آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا. شاید وہی سنی ہو تم نے. وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا. صرف ایک دن اور ایک رات گزری تھی، جبکہ انم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک صدی جی کر آئی ہے. اس کا ذہن ابھی بھی سنسی کیفیت میں تھا دوائیوں کے سبب. ارشیمان کے پاس کون ہے؟ اس نے فکر مند لہجے میں استفسار کیا. الماس. تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے. اس کی پیشانی کو شدت سے الفت سے چومتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں کہا. انم نے غور نہیں کہا انم نے غور نہیں کیا. نعمان کی قربت آج اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی. اس کی پیشانی چومنے پر وہ ذرا بھی نہ جھنجھلائی. میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا. آخری چیز جو اسے بے ہوش ہونے سے قبل یاد تھی وہ تھا سیل کا رنگ ہونا. اس کے سوال پر نعمان الجھ کر اسے دیکھنے لگا. سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے. نعمان ولی زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی سے بات کرنے میں ڈر محسوس کر رہا تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ بول دے جس پر وہ پینک کر جائے. تم روڈ پر بے ہوش حالت میں ملی تھی، اس نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا. وہ مزید کچھ کہتی کہ نعمان نے تیزی سے اس کے خشک لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی. اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہی انم نے اپنے پورے جسم میں برقی روح کی طرح بجلی دوڑتی محسوس کی. اس کی پیاسی نگاہیں ان خشک ہونٹوں پر ٹکی تھی. کیا میں تمہیں قریب سے محسوس کر سکتا ہوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری مکھن ملائی مجھ سے بہت دور ہو گئی ہے. پلیز. اس نے انگلی ہونٹوں سے ہٹا کر اپنا ہاتھ اس کی گھنی زلفوں میں الجھایا، اپنا چہرہ اس کے حسین چہرے کے قریب لا کر بھرائی آواز و منتی انداز میں استفسار کرنے لگا. ہم ہسپتال میں ہیں، وہ لچکدار انداز میں احتجاجاً بولی، ساتھ ساتھ اپنے خشک ہونٹ پر زبان پھیری. اس کی سیاہ آنکھیں رومانیت برسا رہی تھی، جنہیں دیکھ اس کا گلا مکمل خشک ہوا. ہسپتال کو چھوڑو، اپنی بتاؤ، تم راضی ہو؟ مزید نزدیکی بڑھاتے ہلکی سی آئیبرو اچکا کر ان گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. اس کی گرم سانسیں انم کے چہرے کو جھلساتی معلوم ہو رہی تھی. نعمان دانستہ طور پر اس کا دماغ بٹا رہا تھا تاکہ وہ ذہنی طور پر مکمل سکون میں آ جائے. چلیے جی، تو ایپ پر اچھا سا ریویو دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.